آپ کو بتائیں کہ بلوچستان امن کا گہوارہ کے نام سے کوئٹہ میں اہم تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں سینیٹر انوار الحق کاکڑ، سینیٹر سرفراز بگٹی، وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو، ظہور بلیدی اور ڈاکٹر میر سعادت سمیت 100 سے زائد سیاسی رہنماؤں، علماء، وکلاء، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے شرکت کی ہے۔ عسکریت کا راستہ ترک کرنے والے بلوچ نیشنل آرمی کے سابق کمانڈر گلزار امام شمبے نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کا مقصد بلوچستان میں مفاہمتی پالیسی اور صوبے کی بہتر ہوتی صورتحال پر روشنی ڈالنا تھا۔ شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ بلوچستان کے مسائل کا حل مذاکرات کی میز پر ہی ممکن ہے۔ سینیٹر سرفراز بگٹی نے کہا، بات چیت اور مفاہمت ہی بلوچستان کے امن کا واحد راستہ ہے۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ کوئی شدت پسند ریاست سے جیت نہیں سکتا، ریاست بات چیت کو فوقیت دے رہی ہے تو شدت پسندوں کو بھی بلوچستان کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے۔ اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تقریب میں بلوچستان کے تمام رہنما، تمام اکائیاں اکٹھے ہوئے، کتنا اہم ہے یہ بلوچستان کی ترقی کے لیے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کو جس شدت پسندی اور وائلنس کا پچھلے 15-20 سالوں سے سامنا ہے، اس سے ہر مکتبہ فکر کے لوگ، سوسائٹی کا جو مختلف سٹارٹرز ہیں، ان کے سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں اس وائلنس سے متاثر ہوئے ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ اب وقت ایسا آیا ہے کہ جو ان شدت پسند گروہوں میں اپنے خاندان کے لوگوں کو، پیاروں کو شاید ماضی میں اتنا کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، اب ان کے لیے ایک مزید موقع سامنے آیا ہے کہ ریاست دونوں صورتوں میں، دیکھیں، طاقت کا استعمال ریاست کا ایک لیجیٹمیٹ رائٹ ہے۔ وہ جو کیا کہتے ہیں پیسفل سٹیزنری ہے، وہ امن سے رہنا چاہتی ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، وائلنس کو مینج کر لیے طاقت کا استعمال بھی کرتی ہے اور کر سکتی ہے، آئینی طور پر، اخلاقی طور پر۔ دوسری طرف اگر وہ سمجھے کہ ڈائلاگ کے ٹول کو استعمال کر کے اور پیس کو اس ذریعے سے اچیو کیا جا سکتا ہے، اس آبجیکٹو کو اٹین کیا جا سکتا ہے، تو اس کا بھی اختیار ریاست کو حاصل ہے۔ ایسے میں اس ماحول میں میرے خیال میں ایک نئی اوپننگ انٹینٹ آف دا اسٹیٹ کی کلیئر ہوئی، اور وہ اوپننگ دے رہی ہے ملیٹنٹ آؤٹ فٹس کے جو فٹ سولجرز ہیں اور دوسرے فالوورز ہیں۔ اگر وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، اپنے نسلوں کو جو مستقبل ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہے اور سب کے لیے ایک پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں اپنی کنٹریبیوشن کر سکیں، تو یہ ایک بہت ہی سنہرا موقع ہے۔ امید ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر نہیں اٹھائیں گے تو اپنا بھی نقصان کریں گے اور اوور آل بھی معاشرے میں اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ اچھا، جس طریقے سے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ تو اب آنا ہی چاہیے، تو اگر ہم دیکھیں تو گلزار امام شمبے نے بھی اس تقریب میں شرکت کی ہے اور یہی کہنا ہے کہ بلوچستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر ہے، پیس پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، یہی میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر یہ ملیٹنٹ آؤٹ فٹس جو ہیں، ان کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر ریاست نے اپنی انٹینشن شو کی ہے، اور ایسے ملیٹنٹس جو کہ جن کا ماضی جو ہے نا وہ ایک خونی اس سے داغدار ہے، اور ان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کو رجوع کر کے اس کو درست کر سکے، اس کی تصحیح کر سکے، اور مستقبل میں ایک پرامن شہری کے طور پر اپنی زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی ان کے لیے مشعل راہ بنیں۔ یہ بنیادی طور پہ اس ایکٹیویٹی کا مقصد بھی تھا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا نوبل انٹینٹ تو کلیئر ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے ملیٹنٹ آؤٹ فٹس کے جو لوگ ہیں وہ اس سے مستفید نہیں ہوں گے تو وہ ایک بہت بڑا اور سنہرا موقع جو ہے وہ گنوا دیں گے، اور اس کی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اس چھوٹے چھوٹے گروہوں سے ہرایا نہیں جا سکتا، اور وہ نقصان انہی لوگوں کا کریں گے جو اس غلط راہ پہ چل پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔